اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا بدکاری کے قریب نہ جاؤ. یہ ہے ایک نفرت انگیز عمل. اللہ اسے غلیظ نفرت انگیز عمل کہتا ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کا راستہ تمہیں صرف نقصان کی طرف لے جائے گا. کیا تم یہ راستہ اختیار کرنا چاہو گے؟ یہ تمہیں برے انجام کی طرف لے جائے گا. اس راستے پر کوئی بھلائی نہیں ہے یہ اچھا راستہ. تم کو واپس لوٹنا پڑے گا. یہ اس طرح ہے جیسے آپ موٹر وے پہ ہوں اور باہر نکلنے کا راستہ کھو دیں. بس آپ چلتے رہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سفر کا اختتام کریں گے منزل سے دور اور مزید دور. اس کا کوئی اختتام نہیں. آپ کو واپس پلٹنا پڑے گا اور نکلنے کے لیے دوسرے راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا. اسی طرح زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. چلیں اب اس کا جائزہ لیتے ہیں. زنا، بدکاری، حرام کاری یہ ہو سکتی ہے جب انسان شادی شدہ ہو یا کنوارا. شادی شدہ کے لیے اس کی سزا زیادہ سخت ہے بنسبت کنوارے کے لیے، مگر یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں اور دونوں کے لیے دہشتناک سزائیں ہیں اس دنیا میں اور بعد کی دنیا میں بھی. اگر وہ توبہ کر لیں اس دنیا میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اس سے توبہ نہ کریں اور یہ گناہ کرتے مر جائیں تو اللہ اکبر، سزائیں بہت ہی خوفناک ہیں. یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے اس غرض سے کہ ہم اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اپنے اخلاق کی، حفاظت کریں اپنے اہل خانہ کی، حفاظت کریں اپنے معاشرہ اور سماج کی. اسلام ایک پاکیزہ رویہ ہے. ایک مسلمان دوسروں کے لیے سسٹم میں تبھی فٹ ہوتا ہے جب وہ دیالو ہوتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے معاشرے اور سماج کی، جوانوں اور بوڑھوں کی، ہر کسی کی. اس کے برعکس ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو سیکولر سوسائٹی ہے، جس میں انفرادیت ہے. ہر چیز انفرادیت کے بارے میں ہے. آپ اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں. خود غرضی ناقابل اندازہ ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں زنا کے قریب نہ جاؤ کا مطلب ہے آپ باہر جا سکتے ہیں، آپ اٹکیلیاں کر سکتے ہیں، آپ کچھ وقت اکٹھے گزار سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں، بس آپ ہم بستری کا عمل نہ کریں. یہ ہے جو وہ سوچتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے بس یہ نہ کرو. اگر آپ اس آیت کا تجزیہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ زنا نہ کرو. اللہ نے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ. کچھ کرنے اور اس کے قریب جانے میں فرق ہے. بعض اوقات جب کوئی چیز خطرناک ہوتی ہے تو اس کے گرد باڑ لگا دی جاتی ہے، اور یہ باڑ خطرناک علاقے سے کافی فاصلے پر لگائی جاتی ہے، اور پھر وہ سائنز لگا دیتے ہیں. اگر ابھی بھی خطرہ ہے تو وہ راستوں کو بلاک کر دیتے ہیں اور اس کے قریب کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. آپ اس کے جتنا بھی قریب جاتے ہیں اتنا ہی خطرہ بڑھتا جاتا ہے. لہٰذا اس کے قریب نہ جاؤ. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ. ایک نظر قریب جانا ہے، چھونا قریب جانا ہے، حرام تنہائی میں ایک میٹھا بول قریب جانا ہے، ایک نمبر، ایک کس، ایک ٹچ، یہ تمام چیزیں قریب جانا ہے. اللہ کہتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو آپ اس راستے پر ہیں، اور اس راستے پر اگر آپ چلتے رہیں تو آپ کا اکساؤ اور حرص جاری رہتا ہے، آپ کے اختلاف تک، آپ کے اشتعال تک، آپ کی مجبوری تک. کیوں ایک انسان کے لیے اس سے رکنا مشکل ہے؟ کیوں آپ اس راستے پر چلتے رہتے ہیں؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر پاتے جو ہم کہتے ہیں اچھا میں اس حد تک جاؤں گا، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، میں اس میں زیادہ نہیں پھنسوں گا، اور اچانک آپ اپنے آپ کو پاتے ہیں اس معاملے میں اس سے بھی زیادہ پھنسا ہوا جتنا آپ نے سوچا تھا. کیونکہ انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ انسانی نفسیات کی فطرت ہے جسے اللہ نے بنایا ہے اور وہی سب سے بہتر سے جانتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ.